کو سمجھانا حالات آئیں گے. والجو بھوک کے ذریعہ کبھی آپ کو خوب کھانے کو ملے گی, کبھی حالات ایسے بن سکتے ہیں کہ آپ کو بھوکا بھی رہنا پڑے گا, تو یہ اللہ کی آزمائش ہے. اب وہاں پہ جب اللہ نے آپ کو بہتر بہتر کھلایا تو آپ نے شکر گزاری کی, اب اللہ جب آپ کے خوراک کو کم کیا ہے تو اب آپ کو یہاں پہ ناشکری نہیں کرنی ہے. والجو ونقص من الاموال, اموال مال, اللہ نے آپ کو خوب نوازا تھا, خوب عیش و عشرت میں آپ تھے, اور اس وقت آپ تو اللہ کے نافرمان بنے بیٹھے تھے. اللہ نہ کر جب آپ, اللہ خود کہہ رہا شیء تمہیں آزمائیں گے, بہت زیادہ نہیں, شیء تھوڑا آزمائیں گے, تھوڑا آزمائیں گے, ٹھیک ہے نا. من الاموال, مالوں کے اندر کمی کر کے, کبھی تو ایسا ہوگا کہ دونوں ہاتھ سے آپ مال سمیٹیے گا, کبھی ایسا ہوگا آپ کہیں گے مولانا صاحب پچھلے کئی سالوں سے پریشان ہے, کاروبار چل نہیں رہا, دعا کیجئے. اب یہاں پہ آزمائش ہے کہ جب اللہ دے رہا تھا تو اس وقت ہم اللہ سے جتنا خوش تھے, اب جب اللہ کم کر دیا تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں اللہ سے خوش رہنا ہے. زبان سے اللہ پر اعتراض نہیں, اللہ پہ تنقید نہیں, اللہ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہیں, اگر زبان سے نکل گئی تو ڈر ہے کہ ہم کافر ہو کر کے مریں گے, ٹھیک ہے. والثمرات, پھل, کھیتیاں ہے نا, وہ پھل ہر طرح کا پھل, کوئی انسان کھیتی کرتا ہے, کوئی انسان پھل کا کاروبار کرتا ہے, جی اچھا فائدہ ہو رہا تھا. کبھی یہ ہوا کہ آپ پھل لائیں, چوری ہو گیا, چماری ہو گیا یا سڑ گیا, کچھ بھی طرح کی چیز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. وبشر الصابرین, اللہ اپنے کیا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت و خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, اور اصابتہم مصیبہ, جب انہیں, یعنی ان تمام لوگوں کے بارے میں کہا گیا, ڈر کے ذریعہ, بھوک کے ذریعہ, مالوں میں کمی, جانوں میں کمی, پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. جب انہیں یعنی ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, انا للہ, بھئی ہم تو اللہ ہی کے لیے ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. کیا مطلب ہوا کہ آپ کا ایک سامان ہے, آپ کبھی اس سامان کا نقصان چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے. نقصان کوئی انسان اپنے سامان کا نہیں چاہے گا. تو ہم سب اپنے اللہ کے ہیں, اللہ بھلا ہمارے بارے میں نقصان کیسے چاہے گا؟ چاہ ہی نہیں سکتا ہے. ہاں جو چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, ہم اللہ کے ہیں, اللہ کی مرضی, اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ تصرف کر سکے. اب یہاں پہ رکنا ہے, جمنا ہے, کس طرح سے رکنا ہے, جمنا ہے. ابا انتقال کر گئے, بیٹا انتقال کر گیا, بھیا انتقال کر گئے, کوئی نہیں, رکنا ہے, جمنا بھائی چند دنوں کی دوری ہے, چند سالوں کی دوری ہے. ہم جب صبر کریں گے, زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالیں گے, جلد ہی ہم ان کے پاس پہنچنے والے ہیں. دنیا میں ہم مرے, دوسرا مرا, تو چند سالوں کی دوری ہے, چند سالوں کی دوری ہے. مرنے کے بعد ہم ان کے پاس پہنچنے والے ہیں, اور پھر جب ہم وہاں جا کر کے ان سے ملیں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی جدائی نہیں ہوگی. یہ صبر ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں اتنا روئے, اتنا پیٹے, اتنا ماتھا کپار پھاڑ لیے اور اللہ کی ناشکری کر دیے. جب اس حد تک اللہ کی ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نہ بیوی سے ملائے گا, تو پھر ہم خود کافر ہو چکے ہوں گے اور ہم خود گنہگار ہو کر کے پہلے جہنم میں سلٹا دیے جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اس پر اور بات ہو سکتی ہے, کسی کا نابالغ بچہ مر جاتا ہے, جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں, پچھلے